السلام علیکم۔ آج پیر ہے، نومبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کا آج آخری دن ہے۔ توقع ہے کہ اسرائیل مزید فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا اور حماس جنگ بندی میں توسیع کے دباؤ کے درمیان مزید یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ حماس نے اندیہ دیا ہے کہ وہ اس معاہدے میں توسیع کرے گا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے اتوار کو اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل اس توسیع کا خیر مقدم کرے گا جس میں حماس روزانہ مزید 10 یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت تیسرے روز مزید 17 یرغمالی رہا کر دیے ہیں، جن میں امریکہ کی شہریت رکھنے والی 4 سالہ بچی سمیت 14 اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ امریکہ، مصر اور قطر 4 روزہ جنگ بندی کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرنے کے بعد توسیع کی وکالت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد اس وقفے کو توسیع دینا ہے تاکہ ہم مزید یرغمالیوں کو باہر آتے دیکھ سکیں اور غزہ میں ضرورت مندوں کے لیے مزید انسانی امداد میں اضافہ کریں۔ بائیڈن نے ایک 4 سالہ اسرائیلی امریکی لڑکی کی رہائی کا بھی خیر مقدم کیا، جس کے والدین 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں مارے گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن اور نیتن یاہو نے اتوار کو ایک فون کال میں یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں بات کی، اور یہ کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں اضافی انسانی امداد کی ضرورت پر لڑائی کے وقفے اور اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے پیر کو کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی ایک پہلا اہم قدم ہے، لیکن بحران سے نکلنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جوزف بوریل نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ اسرائیل نے پیر کو بارسلونا میں بحیرہ روم کی یونین کے فورم میں شرکت نہیں کی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ 4 روزہ جنگ بندی جس پر گزشتہ ہفتے اتفاق کیا گیا تھا کچھ دن اور چلے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ میں ایک فلسطینی ریاست اسرائیل کی سلامتی اور امن کی بہترین ضمانت ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ہفتے بحیرہ روم کے حکام کا اجلاس غزہ میں مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر عرب اور یورپی ممالک کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں مدد دے گا۔ ایمن صفادی نے بارسلونا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی برقرار ہے، لیکن غزہ کی پٹی میں امداد لانے والے روزانہ کم از کم 200 ٹرکوں تک رسائی کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس اجلاس میں یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سے 42 وفود اکٹھے ہوں گے، جن میں سے اکثر کی نمائندگی ان کے وزرائے خارجہ کریں گے۔ اسرائیل اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا ہے۔ یوکرین کے پاور گرڈ کو پیر کے روز ایک برفانی طوفان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 2000 سے زیادہ قصبوں اور دیہاتوں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ یوکرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ طوفان کے نتیجے میں 16 مختلف علاقوں کے قصبوں کا بجلی کے گرڈ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وسطی اور جنوبی یوکرین کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ پیر کو برطانیہ کی وزارت دفاع نے اپنے تازہ ترین جائزے میں یوکرین کی فوج کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نومبر میں اوسطاً 931 روسی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، جبکہ مارچ میں یہ تعداد یومیہ 776 تھی۔ برطانوی وزارت نے کہا کہ اگرچہ ڈیفنس انٹیلیجنس ان اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کر سکتی، جس میں مجموعی طور پر ہلاک اور زخمی ہونے والے دونوں شامل ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار قابل فہم ہیں۔ بلوچستان کے علاقے تربت میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے مبینہ مقابلے میں
4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے لواحقین کا دعویٰ ہے کہ مارے جانے والے جبری طور پر گمشدہ افراد تھے۔ عدالت نے سی ٹی ڈی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم لواحقین کے دھرنے کے باوجود مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ عدالت نے اتوار کو سی ٹی ڈی کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دیا تھا، البتہ پیر کو آخری اطلاعات تک ان احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب محکمہ انسداد دہشت گردی نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ بالاچ بلوچستان لبریشن آرمی BLA کا رکن تھا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی علاقے کوہستان میں ایک اور خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ کوہستان پولیس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ مسعود خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ پاکستان اور طالبان کی حکومتوں کے درمیان تعلقات میں جاری کشیدگی کا ان یومیہ اجرت والے مزدوروں پر منفی اثر پڑ رہا ہے جو طورخم بارڈر کے دونوں طرف سفر کر کے اپنے خاندانوں کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے لنڈی کوتل میں مزدور یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طالبان نے ان مزدوروں کے پاسپورٹ واپس کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی، جو سرحد کے ساتھ کام کر رہے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر سرحد کے دونوں طرف سفر کرتے ہیں۔ یونین کے مطابق طالبان نے یہ پاسپورٹ گزشتہ 20 دنوں سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی سے ملاقات میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان میں متوازی اور اضافی نظام بنانے کے بجائے موجودہ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس ملاقات میں افغان مہاجرین کی جبری ملک بدری، طالبان حکومت کے ساتھ واپس آنے والوں کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر فلاحی تنظیموں کی انسانی امداد اور اقوام متحدہ کے خصوصی مبصر کی تازہ رپورٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اسی دوران افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما نے اپنے ایکس پیج پر کہا ہے کہ خصوصی نمائندوں روزا اوتن بایویخ اور مارکس پوٹسل نے امیر خان متقی سے ملاقات کی اور افغان واپس آنے والوں کی ضروریات، خصوصی رابطہ کار کی رپورٹ اور تعلیم اور کام تک ان کی مکمل رسائی سمیت خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو یقینی بنانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ کینیڈا میں بھارت کے ہائی کمشنر نے علیحدگی پسند سکھ رہنما نجر سنگھ کے قتل میں اپنے ملک کے ملوث ہونے کا دفاع کیا ہے۔ ہائی کمشنر سنجے کمار ورما نے سی ٹی وی کو بتایا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کوئی خاص اور متعلقہ چیز ہے اور ہمیں اس سے آگاہ کیا گیا ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تنازعہ شروع ہو گیا تھا کہ کینیڈین شہری نجر سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ بھارت کا کہنا تھا کہ بھارت میں پیدا ہونے والے کینیڈین شہری نجر سنگھ کا دہشت گردی سے تعلق تھا، جس کی نجر سنگھ نے ہمیشہ تردید کی تھی۔ پولیس نے آسٹریلیا کی سب سے بڑی کوئلے کی بندرگاہ کی ناکہ بندی سے متعلق تشویش کا اظہار کرنے والے 100 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر احتجاج کرنے والے حکومت سے فوسل فیول کی برآمدات پر ملک کا طویل انحصار ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے گرفتاری کا خطرہ مول لینے کا انتخاب اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کن آب و ہوا سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے کہا کہ 5 نابالغوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان کی عمریں نہیں بتائی گئیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔
اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔